جان صاحب اگر دیکھا جائے تو بجٹ جو وفاق نے پیش کیا اسی کے اثرات ہی پنجاب میں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن مجموعی طور پہ کسی چیمبر کی جانب سے بھی خوش آئند قرار نہیں دیا جا رہا۔ آج حالانکہ میاں صاحب بہت خوش تھے، میاں شہباز شریف صاحب، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ سود کی مدمِ ادائیگیاں، قرضوں کے واجبات، خسارہ، اتنا بڑا گیپ، اور آپ محصولات کو بڑھا دیں۔ سر پورا پاکستان تو سرکاری اداروں میں کام نہیں کرتا، بہت بڑا طبقہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹرز میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان کی تو 2-2 سالوں میں تنخواہیں نہیں بڑھی، ان پہ یہ اثر کتنا برا پڑے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو موجودہ حالات کو آپ دیکھیں، ان حالات کے میں اس طرح کا بجٹ جو آج پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی ہم کس قسم کے حالات سے IMF کے ایک پروگرام سے نکل کے آئے ہیں، اور ابھی ہم دوبارہ ہمیں ایک IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا، اور یہ ہم پہنچے کیوں ان حالات تک؟ دیکھیں اس تک بھی ہمیں پہنچنا چاہیے، یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 2017 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تب سے لے کے کنٹینیوسلی جو ہماری معاشی نظام کی جو تنزلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد بنتی ہے ان ساری چیزوں کا۔ اب کیونکہ ہم نے واپس اگر کھڑے ہونا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سخت فیصلے لینے پڑنے تھے، لیکن ان سخت فیصلوں کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو پسے ہوئے طبقہ ہے، ان کو اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اب دیکھیں 32,000 سے 36,000 منیمم ویج بھی کی گئی ہے، جو ملازمین سرکاری ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے 25% تک، اور یہ 25% تک جب تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً اسی ریشو سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ نارملی جو ہماری جو کارپوریٹ کلچر میں جو مین کمپنیز ہوتی ہیں، ہماری جو بڑی کمپنیز ہیں، وہ اسی ریشو سے تقریباً بڑھاتی ہیں تنخواہیں بھی۔ ہاں یقیناً ہر جگہ پہ اس طرح وہ نہیں لاگو ہوتا اس طرح سے، لیکن کوشش کی جائے گی۔ جیسے منیمم ویج کی ایک بات کی گئی ہے، تو منیمم ویج جو ہے نا اس کو وہ انشور کیا جائے گا کہ 36,000 جو ہے نا منیمم ویج ہو۔ صاحب آپ کو بتایا کہ سرکاری ملازمین کی آپ نے تنخواہ بڑھا دی، جو ٹیکس لگا دیا دیکھیں اس میں اور تنخواہ بڑھانے میں آپ کو بتایا کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں میری گزارش، فائدہ کس میں اور نقصان کس میں؟ جو 6 لاکھ تک کی جس کی سالانہ تنخواہ ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ 50,000 جو مہینے کا کما رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو لوگ کما رہے ہیں، یقیناً آپ دیکھیں نا 36,000 والا بھی تو یہاں پہ گزارا کر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ان کی جو ٹیکس ریشو جو ہے نا اس کو چینج کیا گیا۔ لیکن ایک چیز اور دیکھیے گا، ٹیکسز نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز، ایک اور چیز دیکھیے گا، دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بھی میں آتا ہوں۔ ایک اور چیز دیکھیے گا، جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی ریشو کہاں 38% سے گر کے 12% پہ آ گئی ہے۔ آج آپ کے ہاں چیزیں سستی ہو چکی ہوئی ہیں، مہنگائی نیچے آ چکی ہوئی ہے۔ ویسے آپ مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں، وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے تو 11% کہا ہے، سر آپ نے 1% اور بڑھا 11-11.5% کی بات کی گئی ہے، لیکن چلے مطلب میرے پاس جو فگر تھی میں نے 12% کہہ دیا۔ میں نے تھوڑا سا سیفر سائڈ پہ آپ سے بات کی ہے۔ جس طرح بجٹ آپ $295 کی ریٹ میں میں بتاؤں گا کہ میں نے ابھی تک بجٹ کی تقریر سنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج وہ سرگودا سے نہیں آج آج تو آپ صبح سے گئے ہوئے تھے، وہ کیا واقعہ ہوا، کیا بنا، آپ نے اس کا کیا سدباب کیا؟ وہ دیکھیں جی، آج سرگودا میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ ہمارے 3 سینٹری ورکر صبح ایک ڈسپوزل کی صفائی کے دوران اس میں گر کے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک سیریسلی انجرڈ ہوئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مجھے چیف منسٹر نے وہاں پہ بھیجا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ میرے ساتھ جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں مائنورٹی کے رمیش سنگھ اروڑا صاحب، وہ بھی گئے تھے، میرے سیکرٹری بلدیات وہ بھی ساتھ گئے تھے۔ تو وہاں پہ ہم گئے ہیں، جا کے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو ان خاندان کے جو افراد ہیں ان سے بھی ملے ہیں، جو کمپنسیشن سی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی ان کو دے کے آئے ہیں، جس میں 30 لاکھ روپیہ فی فیملی جو ہے نا وہ کمپنسیشن دی گئی ہے۔ پلس اس کے علاوہ ان کی جو تنخواہیں ہوں گی ان کی وڈوز کو فار لائف جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کی ایج تک ان کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر پینشن بھی ان کو ملے گی، اور ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں میں کوئی نہ کوئی ایک نوکری بھی دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں کسی بھی جان کا جو ہے نا وہ متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھیں میں آپ کو جینوئنلی بتاتا ہوں جی، عجیب سا ہی معاملہ تھا کہ وہاں پہ سیفٹی کٹس موجود تھیں لیکن نہیں پہنی گئی۔ ہم نے وہاں پہ جو CO ہے، جو MOI ہے، جو سینٹری انسپیکٹر اس کو سسپینڈ کیا، ان کے اوپر باقاعدہ پیڈا کی انکوائری ہم کر رہے ہیں،
اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب سے میں اپنے ڈپارٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی نہیں خود نہیں پہنی نہیں موجود تھی نا, یہ تو ان کا کام تھا نا. دیکھیں جو سپروائزرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ فلی اکوپڈ نہ ہو یا تو گورنمنٹ کی طرف سے نہ پرووائڈ کی جائے تو اور بات ہے. ہر ایم سی کے اندر موجود ہے, ہر لوکل گورنمنٹ کے اندر وہاں موجود ہے. وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا کہ باقاعدہ پیکٹ پڑی ہیں, ابھی تک ان کو کھولا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ نیگلیجنس ہے وہاں جو وہاں پہ جو چیف آفیسر تھے. تو اس کے اوپر باقاعدہ چیف سی ایم نے ایکشن لیا, اور ہم تمام پنجاب میں اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ جی اس کا استعمال کیا جائے گا. اگر استعمال نہیں کیا جائے گا تو جو وہاں پہ جو چیف آفیسر ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے. کل آپ بھی بجٹ پیش کر رہے ہیں نا پنجاب کا, کیا دے رہے ہیں کل پنجاب کے بجٹ میں؟ بالکل جی, دیکھیں جی پنجاب کے بجٹ کی آپ کو پہلے تو میں بتاؤں جی, آپ نے 100 دن کی بات کی. 100 دن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی آپ پرفارمنس کو دیکھ لیں, پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو دیکھ لیں اور اس کا موازنہ کر لیں باقی صوبوں کے ساتھ. یہاں پہ آپ کو پچھلے 100 دنوں کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نیا ویژن اور ایک نئی جو ہے نا جان نظر آ رہی ہے. نئی جو ہے نا وہ ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے, نئے منصوبے لے کے آ رہے ہیں. میرے اپنے جو ڈپارٹمنٹ اس میں ہم ایک تاریخ میں پہلی دفعہ اس وسرا پنجاب جو لے کے چیف منسٹر آئی ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے باقی بھی بہت ساری جگہ آپ دیکھیں, موبائل ہاسپٹل سے لے کے کلینکس آن ویل سے لے کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ایون ٹرانسپورٹ کے اندر جو اصلاحات کی جا رہی ہیں. مجھے بتائیں کون سے صوبے میں یہ کام ہو رہا ہے؟ تو آبویسلی وہ جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے ہی بجٹ میں ان کو آگے لے کے جایا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو کنٹرول ہے, جو پنجاب میں آپ کوئی ریلیف دے رہے ہیں ہمیں وہ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, پنجاب کے اللہ کے فضل سے پنجاب کی پالیسیز کی وجہ سے اب کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن مجھے بتائیں آپ کا آٹا کیوں سستا ہوا ہے آج؟ یہ بات حقیقت میں مبنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ بات کریں گے کسانوں کے مسئلے پر, لیکن آپ کی 65% آبادی اس وقت سستا آٹا ان کو مل رہا ہے. یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت میں مبنی ہے, اس کو بھی دیکھیں آپ. اسی طرح سے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں سستی ہوئی ہیں, پنجاب کی حکومت کی پنجاب کو کنٹرول ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ بچہ گھر میں آ کے یہ کہہ دے کہ ابا جی میں فیل ہو گیا, ٹڈیاں کتاباں نے پیسے بچائے نے, تو وہ اگر اس بنیاد کے اوپر کسانوں سے گندم خریدنے کی بجائے نہ خرید کے پیسے بچائیں تو سر وہ اگلے سال یہ باقاعدہ طور پہ ایک تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ اگلے سال ہمیں گندم کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. مطلب یہ آپ کیوں اسی باتیں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم بہتر پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں. ہم کسانوں کو تاریخ کا سب سے بہترین پیکیج دینے جا رہے ہیں. کسانوں کے جو اصل مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی, آپ 12.5 ایکڑ سے چھوٹا یہ کسان ہے نا, اس کو پوچھ کے دیکھ لیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو روٹین کی اس کی, جیسے فار ایگزامپل موسٹلی کسان جو ہے نا وہ قرض پہ چیزیں لے کے تو کرتے ہیں. 20 سے 25% وہ قرض دیتے ہیں, وہ 20-25% سود دیتے ہیں. 20-25% ان کے انٹرسٹ میں سے, سوری ان کے پروفٹ میں سے جاتا ہے. گورنمنٹ ان کو فری لون دینے جا رہی ہے.